ڈیٹا رازداری کی اہمیت کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے کمپیوٹنگ سسٹم کو استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے ذاتی رازداری اور حفاظتی خدشات کا تجزیہ۔ انٹرنیٹ کی آمد کے ساتھ ہی جو ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں وہ ہم تنہا نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ساتھ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اٹیچ ہو چکے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے جو ہماری پرسنل معلومات کمپیوٹر میں پڑی ہوتی ہے وہ اس کا یعنی کہ رازداری میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو اس خطرات کو دیکھتے ہوئے ہم مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا ہے رازداری۔ رازداری یہ سب سے اہم ایک پہلو ہے کہ جب بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے تو ہمیں غیر منظم افراد کے ساتھ جو ہمارا ایک کمیونیکیشن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہے صداقت۔ اگر ہمارا اکاؤنٹ میں ہم نے پیسے جمع کروائے ہیں تو ہمارا اکاؤنٹ پیسے جو ہیں وہ شو کروا رہا ہے، اور جو ہم اگر ہم ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں جو پیسے شو ہو رہے ہیں وہ کچھ اور شو ہو رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صداقت جو ہماری صداقت سے مطلب سچائی ہے، جو سچائی کے مخالف جاتا ہے کام، یعنی کہ جو ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں پیسے وہ اور ہیں، جب ہم سائٹ کھولتے ہیں تو اس میں جو ہم اکاؤنٹ میں پیسے دیتے ہیں وہ اور ہوں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دستیابی۔ جب ہم کسی بھی چیز کوئی چیز فروخت کرتے ہیں کوئی بھی چیز، ان کے متعلق ہمارے پاس اگر معلومات نہ ہو تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ دستیاب ہونا لازمی ہے، اس سے ہماری فروخت جو ہم بزنس کرتے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق وہ خسارے میں جا سکتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا بزنس ہے وہ فلاپ ہو سکتا ہے۔ تو جو کمپنیز ہیں جو ڈیٹا کی خرید و فروخت کرتی ہیں انہیں ہم ڈیٹا بروکر کہتے ہیں۔ یہ آج کل کام بہت زیادہ ہے، اس میں کئی تو کمپنیز ہیں جو بڑی ہیں وہ تو قوانین کے تحت کام کرتی ہیں، لیکن جو نچلے لیول پر ہے کام جو ہمارے ملک میں بھی ہے، لیکن اب اس کے میرا خیال ہے کہ اس کے بھی قوانین بن چکے ہیں، وہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہمارا مختلف جو غربا ہے یا مساکین ہے اس کے لیے حکومت مختلف قسم کے پیکج لاتی ہے، تو ان کے لیے پہلے ملازمین جو ہیں وہ سرکاری ملازمین ہی ہوتے ہیں، ان سے معلومات اکٹھی کرواتی ہیں، جو ہمارے غربا ہیں مساکین ہیں ان کے متعلق ان کا جو شناختی کارڈ وغیرہ ان سے نمبر لیتی ہیں ملازمین کے ذریعے۔ تو ملازمین کو حکومت جو وہ محنت کرتے ہیں معلومات اکٹھی کرنے میں ان کا وہ معاوضہ بھی دیتی ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوئی بھی ملازم ہے وہ معلومات جو ہے وہ شناختی کارڈ وغیرہ ہیں یا فون نمبر ہیں ایک علاقے کے یا ان لوگوں کے اگر وہ بیچ دے تو یہ اخلاقی طور پر بھی اور جو قانونی طور پر بھی یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک جرم ہے۔ لیکن اب اس پر بھی ہماری حکومت کو مزید توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہیں ہمارے متعلق معلومات میں، اس میں اس کا بزنس پرپز بہت ہوتا ہے۔ جو ڈیٹا بروکر کمپنیز ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کمپنی لانچ ہوئی ہے ویب سائٹ پہ کپڑے کی، جو پہلے میں نے مثال دی ہے پہلے سے میں، کہ وہ جاننا چاہتی ہے جو علاقہ ہے مثال کے طور پر جہاں ملتان ہے یا لاہور ہے کہ وہاں کے لوگ یا مرد یا عورتیں کس قسم کا لباس زیادہ پسند کرتی ہیں یا ان کی جو رنگ ہیں وہ کس قسم کا پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ معلومات جو ہیں وہ انہیں انٹرنیٹ سے مل سکتی ہیں۔ جب ہم انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی معلومات جو براؤزر ہوتا ہے ہمارا اس میں سٹور ہو جاتی ہے، جسے ہم کوکیز کہتے ہیں۔ تو مختلف جو ڈیٹا بروکر کمپنیز ہیں وہاں سے وہ ڈیٹا لے لیتی ہیں اور جو بزنس
والی کمپنی ان کو وہ فروخت کر دیتی ہیں وہ اس علاقے کا کہ جہاں کے لوگ کس قسم کی سرچ کرتے ہیں لباس کے بارے میں، تو اس کے مطابق انہیں وہ اشتہار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی وہ مختلف سائٹس کھولتے ہیں تو ان پر جو اشتہار آتے ہیں وہ انہی ملبوسات جو ہوتی ہیں، جو ہمارے لباس ہوتے ہیں، ان کے سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے اشتہارات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف جو اپنا کیا کہتے ہیں کمپنیز ہیں جو کمپیوٹر کے متعلق ہے، ان کا بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ ہم کسی بھی چیز کے مطابق اگر بار بار سرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد سرچ کرنے کے بعد اگر ہم دوبارہ جب بھی وہ یوٹیوب کی سائٹ کھولتے ہیں تو ان پہ جو ہم نے سرچ کیا گیا ڈیٹا ہوتا ہے اس سے متعلقہ ہی ڈیٹا ہمارے سامنے، وہ ان کی متعلق جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ وہ ہمارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے، وہ یعنی کہ ہمارے متعلق معلومات، ہماری خفیہ معلومات لے رہے ہوتے ہیں ہمارے متعلق، جو ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں گوگل پر۔ تو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کمپنیز کو، تو ہمیں بھی کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ہماری جو معلومات وہ کچھ لیک ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ اس پر بھی اس کی ایک بنیادی وجہ لیک ہونے کی، ہم جو سرچ انجن استعمال کرتے ہیں، جہاں سائٹس استعمال کرتے ہیں، ہم ای میل سروس وغیرہ وہ فری استعمال کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی بزنس والی کمپنی کوئی بھی چیز فری نہیں دیتی، اس کے اگر وہ فری دے رہی ہے تو اس سے وہ دوسری طرف سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آئی فون جو ہے وہ مہنگا ہے، جبکہ دوسرے جو اسمارٹ فون ہیں وہ سستے ہیں۔ اس کی مین وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو آئی فون ایپل ہے وہ ہمیں سیکیورٹی مہیا کرتی ہے جو ہمیں چاہیے، جس سے ہماری معلومات لیک ہونے کا خدشہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو ہم گوگل کی سروسز استعمال کرتے ہیں فری ہیں، ظاہری بات ہے وہ ہمارے پر نظر رکھتا ہے، ہماری جو تصاویر ہیں وہ بھی اپلوڈ ہو جاتی ہیں، جو ان کی فوٹو کا ایپ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو دوسری ویڈیوز وغیرہ یا دوسری معلومات ہے، ڈاکومنٹس ہے، وہ گوگل ڈرائیو میں چلی جاتی ہیں، وہ بھی ان تک ان کی رسائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں فری میں سروس دے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر وہ فری میں سروس دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی وہ لیں گے، فری میں تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ ظاہری بات ہے اگر وہ فری میں دے رہے ہیں تو اس ہماری جو متعلق معلومات اس سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میرا یہ لیکچر ختم ہوا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جو حقیقت ہے اس سے بھی روشناس کیا جائے، جو ہمارا سلیبس ہے، جو ایک دائرہ اس کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا۔ اگر اس میں آپ کو کوئی کمی نظر آئی ہے، کچھ مجھ سے کوئی غلطی ہو گیا تو وہ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اور اس کے ساتھ میرا جو چینل ہے، جنہوں نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا، آپ کے دائیں جانب بنتا اور میرے بائیں جانب ایک لوگو جا رہا ہو رہا ہوگا ویڈیو کے، یوٹیوب چلا رہے ہیں تو ویڈیو کے یعنی کہ کونے میں کہ لوگو اگر آپ کلک کریں گے تو سبسکرائب کا بٹن آ جائے گا، وہ آپ پریس کر دیجئے گا۔ اسی کے ساتھ میرا یہ لیکچر ختم ہوا۔ دیکھنے کا شکریہ۔